افسوس ہے کہ جو بی جے پی ہمیں کل تک کہتی تھی کہ ہم سٹیٹ ہوڈ لائیں گے، آج وہ سویلین کلنگز کے ساتھ اس کو جوڑ رہی ہے. کس طریقے سے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کسی طریقے سے وہ بیڈ نیم دینا چاہتے ہیں، برا نام دینا چاہتے ہیں. اور سب سے حیرانی کی بات ہے، کل 2 لوگوں نے پریس کانفرنس دی. ایک تھے ہمارے لیڈر آف اپوزیشن اور محبوبہ مفتی صاحبہ، اور دونوں لوگوں نے ایک ہی بات کہی. جو بی جے پی کی بات تھی بالکل وہی بات کہی. ہم راج بھون کے ساتھ بات کریں گے، ان کے ساتھ کیسے نپٹیں گے، ان کے ساتھ کیسے ہم اپنا ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں گے، وہ ایک بات ہے. لیکن کل حیرانی کی بات ہے، دونوں صرف بی جے پی اور پی ڈی پی ہی تھی جو صرف تنقید کر رہی تھی عمر عبداللہ صاحب کی سرکار کو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں جو ہمارے حقوق ہیں یہاں کے، جو ہمارا چاہے وہ لینڈ گرانٹ ایکٹ ہے، چاہے وہ ہمارے نوجوانوں کی نوکریوں کا ہے، چاہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے 200 یونٹ کی بات ہے، یہ سب ہم کریں گے. لیکن اس میں رکاوٹ کیا آ رہی ہے؟ یہ اسٹیٹ ہوڈ کی. اب جان بوجھ کے ان کو پڑھایا گیا ہے کہ آپ دونوں پریس کانفرنس دے دیجئے اور الگ سے آپ یہی بات، نہیں تو اگر آپ ریلیز کریں گے بالکل وہی بات دونوں لوگوں نے کہا. اب اس سے پتا چلتا ہے آپ کو یہ جو اے ٹیم، بی ٹیم، سی ٹیم، یہ کیا ہے. ہم پھر سے آپ کی وسادت سے لوگوں کو یہ بولنا چاہتے ہیں کہ یہ ابھی پہلا ہی سال ہے. جو ہم نے وعدے کہ ہم پورے کریں گے اور ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور یہ پورے وعدہ کریں گے. لیکن جس طرح پی ڈی پی اس وقت گیم کھیل رہی ہے، نہیں تو آپ کو میں بتاؤں، جب راجیہ سبھا کا الیکشن تھا پچھلی بار تو پی ڈی پی کے لوگوں نے ایبسٹین کیا تھا بی جے پی کو جتانے کے لیے. ہم ویسا کچھ کر رہے ہیں. ہم بالکل بی جے پی کے خلاف ہیں، ان کے ایجنڈا کے خلاف ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے. اچھا، اب 10 کچھ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. بی جے پی والے، پی ڈی پی والے، الطاف بخاری صاحب، یہ سب لوگ ایک ہی تھالی کے ہیں. جان بوجھ کے یہ ایسی باتیں کرنا چاہتے. دیکھیے، ہم نے جو اپنا ریزولوشن پاس کیا تھا پچھلی اسمبلی میں اسپیشل سٹیٹس کو، وہ ایک چیز ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو سٹیٹ ہوڈ آ جائے تاکہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم حل کر سکیں. ہمارے نوجوان ہیں، ان کی نوکریوں کی بات ہے، تاکہ جلد سے جلد جو ہم نے وعدے کیے ہم وہ پورے کریں گے. جان بوجھ کے یہ 8 اکتوبر کی طرف یا جو کل ہیرنگ ہے اس پہ کر رہے ہیں. لیکن امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جس طرح ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہم کو ریسٹور کر کے ہمارا اسٹیٹ ہوڈ واپس. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھا پہلی بات، جو بھی ایم ایل اے اپنے بلز یا ریزولوشنز اسمبلی میں پاس کرنا دیتا ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کی. لیکن کیونکہ محبوبہ جی نے اس میں سیاست کھیلی ہے تو میں ایک چیز ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب محبوبہ جی اور ان کی پی ڈی پی گھر پہ بیٹھے تھے تب جا کے ایز پرائیویٹ ممبرز بل میں نے لینڈ گرانٹ ایکٹ جو ہے ریسٹوریشن اور پروٹیکشن بل اسمبلی میں سبمٹ کی ہے. اور اس میں ہم نے یہ چاہا ہے کہ جو 1960 میں جو ایک لینڈ مارک ڈیسیجن تھا، جو یہاں کے لوگ ہیں، جموں کشمیر کے لوگ، ان کی جو زمین تھی ان کی پروٹیکشن، جو لیز پہ جن لوگوں نے، غریب لوگوں نے، بزنس مینوں نے لیا ہے، ان کی پروٹیکشن. اب کیونکہ 2022 میں اس میں ترمیم ہوئی اور اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی تو اس ترمیم کی وجہ سے بہت ساری چینجز آئی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایز پرائیویٹ ممبر بل میں نے اسمبلی میں لائی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو 2022 سے پہلے جو یہاں کا ایکٹ تھا، جو 1960 کا، اسی کو واپس آپ لاگو کریں. اور میں امید کرتا ہوں اور میں آپ کی وسادت سے عمر عبداللہ سرکار کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو یہ ہماری بل ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. اس میں ہم یہی چاہتے ہیں جو ہمارے پاس 2022 سے پہلے ہمارے حقوق تھے اس کو ہمیں واپس دے دیجئے، اسی کو واپس ریسٹور کر کے وہ جو اس کی پروٹیکشن کرے، تاکہ جو ہمارا بزنس مین ہے، جو ہمارا تاجر ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، عام غریب لوگ، ان کی زمینیں کوئی نہ لے سکے اور نہ کوئی اس کو چھین سکے. اب اس کو نام دے دینا بلڈوزر کا، اس کو نام دے دینا، یہ اس سے پورا پتا چلتا ہے آپ کو سیاست. کیونکہ میں اس میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ ایک بل ہے، بہت امپورٹنٹ بل ہے. اسی لیے لیکن میں آپ کو آپ کی وسادت سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وہ بل پرائیویٹ ممبرز بل ڈالی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایم ایل اے ہیں جموں کشمیر کے وہ اس کو سپورٹ کر کے جو ہمارا جو لینڈ ہے اس کی پروٹیکشن ہو جائے. لیڈر آف